عثمان غازی اپنی تلوار صاف کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والی جنگ کی چمک تھی اور دل میں انصاف کا بوجھ۔ اسی لمحے پہرے دار کے شور سے سکون ٹوٹا۔ سردار، ایک اجنبی لڑکی کو قبیلے کے پاس سے زخمی حالت میں پایا گیا ہے۔ عثمان فوراً خیمے سے نکلا۔ مشعل کی روشنی میں خون آلود چادر میں لپٹی ایک لڑکی زمین پر پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن وہ آنکھیں بے بسی کی خاموش چیخ بن چکی تھیں۔ عثمان نے جھک کر اس کا ہاتھ تھاما۔ کون ہے تم؟ کس نے یہ ظلم کیا؟ لڑکی کانپتے ہونٹوں سے صرف اتنا بولی، مجھے مت چھوڑنا، اور بے ہوش ہو گئی۔ صبح کی روشنی کے ساتھ قبیلے میں چیم گوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ سب کو تجسس تھا کہ وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی اور کس دشمن نے اسے اس حال تک پہنچایا۔ بالا خاتون نے عثمان سے کہا، میرے دل کو بے چینی ہے۔ اس لڑکی کے زخم صرف جسم پر نہیں، روح پر بھی گہرے ہیں۔ عثمان خاموشی سے خیمے میں داخل ہوا جہاں وہ لڑکی اب ہوش میں آ چکی تھی۔ نقاب اب بھی چہرے پر تھا، مگر آنکھیں عثمان کو دیکھتے ہی ڈبڈبا گئیں۔ میں زہرا ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، شہباز قبیلے کی قیدی جنہوں نے میرے بھائی کو میرے سامنے قتل کیا، اور مجھے وہ جملہ مکمل نہ کر سکی، صرف سسکیاں رہ گئیں۔ عثمان کی مٹھی بھنچ گئی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ مظلوم کی آہ کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ زہرا، تم اب ہمارے قبیلے کی بیٹی ہو، اور جو تم پر ظلم ہوا ہے وہ ہمارے پورے قبیلے کی توہین ہے۔ میں اس ظلم کا حساب لوں گا۔ اسی شام عثمان نے اپنے جاسوس روانہ کیے۔ معلومات آئی کہ دشمن کا سردار بہرام ہی اس سب کا ذمہ دار تھا، جو اپنی درندگی میں بدنام تھا۔ بہرام کا قبیلہ طاقتور تھا، مگر عثمان غازی کا جذبہ اس سے کہیں زیادہ تیز۔ زہرا روز عثمان کے خیمے کے باہر مشعل کے پاس بیٹھتی، خاموش، مگر نظر میں کچھ نیا رنگ تھا، جیسے اندھیرے میں روشنی کی ایک لکیر۔ بالا اور ملہون دونوں اس کے ساتھ وقت گزارتی تھیں۔ بالا نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا اور ملہون نے اسے کمان سنبھالنا سکھایا۔ قبیلے کی عورتیں کہتی تھیں، یہ لڑکی تو جیسے اپنی خاموشی سے بھی دشمن کو کاٹ دیتی ہے۔ چند دنوں بعد عثمان نے دشمن کے قافلے پر حملہ کیا۔ بہرام وہاں موجود نہ تھا، مگر اس کے سپاہی قید میں آئے۔ عثمان نے ان سے بہرام کے قبیلے کا مقام معلوم کیا۔ ہم اس کے ظلم کا حساب اس کی زمین پر جا کر لیں گے جہاں اس نے زہرا کا لہو بہایا تھا۔ عثمان غرج کر بولا۔ قبیلہ تیاری میں لگ گیا۔ تلواریں چمکنے لگیں، گھوڑے ہنہنانے لگے اور فضا میں ایک ہی نعرہ گونجنے لگا، اللہ اکبر، حق کا راج ہوگا۔ دوسری طرف زہرا ہر رات نقاب اوڑھ کر قبیلے کے خیموں کے گرد چکر کاٹتی۔ وہ اپنی پرانی یادوں سے جنگ لڑ رہی تھی۔ بالا نے ایک رات پوچھا، کیا تم نیند نہیں لیتی؟ زہرا نے کہا، خوابوں میں وہ چیخیں لوٹ آتی ہیں، مگر اب میں کمزور نہیں ہوں۔ اسی رات عثمان نے فیصلہ کیا کہ زہرا بھی اس مہم میں جائے گی۔ کچھ سرداروں نے اختلاف کیا، ایک زخمی لڑکی، وہ میدان میں کیا کرے گی؟ مگر عثمان نے جواب دیا، وہ زخمی نہیں، مظلوم ہے، اور مظلوم جب تلوار اٹھاتا ہے تو دنیا کانپتی ہے۔ زہرا نے پہلی بار نقاب ہٹایا۔ اس کے چہرے پر زخم تھے، مگر نگاہ میں لوہے جیسا حوصلہ۔ مجھے اجازت دو سردار، میں اپنی چیخ کا جواب خود دینا چاہتی ہوں۔ خیمے کے اندر نیم تاریکی تھی، روشنی بس اتنی تھی کہ چہرے کی جھلک دکھائی دے۔ عثمان نے اس لڑکی کو دیکھا جو اب قبیلے کی محافظ بن چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی اور روشنی تھی، وہ روشنی جو صرف ان آنکھوں میں ہوتی ہے جو آگ میں سے گزر چکی ہوں۔ عثمان نے اس سے پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ خاموش رہی، صرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا، جیسے الفاظ اس کے گلے میں قید ہوں۔ پھر دھیرے سے بولی، نام اب کیا معنی رکھتا ہے؟ میں وہ ہوں جو بچ گئی۔ عثمان کا دل دھڑکا۔ وہ الفاظ جو زبان سے نکلنے کو تیار نہ تھے، چیخ بن کر اس کی خاموشی میں گونجنے لگے۔ عثمان نے اس سے کہا، تم اب صرف بچی نہیں ہو، تم زندہ ہو، اور ظلم کے مقابل ایک آواز ہو۔ وہ لڑکی جسے قبیلے میں اب آزر کہا جانے لگا تھا، دن بہ دن ایک نئی طاقت کے ساتھ ابھرنے لگی۔ اس نے نہ صرف تلوار پکڑنی سیکھی، بلکہ ہر رات خواب میں ان دشمنوں کو للکارتی جنہوں نے اس کی چیخوں کو اپنی جیت سمجھا تھا۔ ایک دن اطلاع آئی کہ وہی دشمن کمانڈر جس نے آزر کو قید کیا تھا، دوبارہ ایک بستی پر حملہ کرنے والا ہے۔ عثمان نے آزر سے پوچھا، کیا تم تیار ہو؟ اس کے سامنے
سامنے آنے کے لیے۔ آذر نے اپنی نقاب تھوڑی سی اٹھائی، بس اتنا کہ اس کی جلتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیں۔ میں ہر رات اس کی آنکھوں میں اترتی ہوں عثمان، اب وقت ہے کہ وہ میری آنکھوں میں جھانکے اور اپنی موت دیکھے۔ قبیلے کے جنگجو تیار ہو گئے۔ آذر ان کے بیچ کھڑی تھی جیسے چٹان ہو۔ اس نے نہ صرف لڑکیوں کو تلوار چلانے سکھایا بلکہ قبیلے کی عورتوں میں ایک نئی روح پھونکی۔ وہ عورتیں جو پہلے چرخہ کاٹتی تھیں اب نیزے تھامے دشمن کو روکنے کے لیے تیار تھیں۔ جنگ کی گھڑی آ پہنچی۔ دشمن کا لشکر بستی کے قریب آ چکا تھا۔ آذر آگے بڑھی، عثمان اس کے پیچھے۔ آذر نے بلند آواز میں پکارا، جس نے عورت کو کمزور سمجھا وہ آج میرے وار سے اپنی آخری سانس گنے گا۔ دشمن کمانڈر نے آذر کو پہچان لیا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اب خوف میں بدلنے لگی تھی۔ آذر نے اپنا نقاب ہٹایا۔ اس کا چہرہ اب بھی زخموں کا نقشہ تھا، مگر اس کی آنکھیں وہ موت کی کتاب جیسی تھیں۔ آذر اور کمانڈر آمنے سامنے آئے۔ جنگ کے شور میں سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ آذر نے پہلا وار کیا۔ اس کے ہاتھوں میں برسوں کی چیخیں تھیں، صدیوں کا درد اور اس لمحے کا انتظار جس نے اس کی نیندیں چھین لی تھیں۔ کمانڈر لڑکھڑایا مگر سنبھلا۔ اس نے وار کیا مگر آذر کے وجود سے ٹکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ عثمان اس لمحے کو دیکھ رہا تھا جیسے تاریخ خود کو لکھ رہی ہو۔ آذر نے آخری وار اس کی گردن پر کیا، وہی گردن جو کبھی اس کے درد پر ہنستی تھی اب اس کے انصاف کے سامنے جھک گئی۔ جنگ ختم ہوئی، دشمن بھاگ گئے یا مارے گئے۔ آذر خون سے لت پت زمین پر کھڑی تھی۔ عثمان اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آج تم نے صرف اپنے لیے جنگ نہیں لڑی آذر، تم نے ہر اس لڑکی کے لیے لڑی ہے جو آج بھی قید ہے، خاموش ہے اور بے بس ہے۔ آذر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یہ چیخ اب نقاب میں نہیں عدل کی گونج میں بدل گئی ہے۔ قبیلہ اس دن جشن مناتا رہا مگر آذر خیمے کے ایک گوشے میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنی نقاب ایک درخت پر لٹکا دی۔ وہ نقاب اب اس کی شناخت نہیں تھی بلکہ اس کی فتح کا پرچم بن چکا تھا۔ اگلی صبح عثمان نے اسے قبیلے کی سب سے پہلی محافظ عورت کا خطاب دیا۔ آذر نے خاموشی سے وہ خطاب قبول کیا۔ اس کی خاموشی اب کمزوری نہیں طاقت تھی۔ اور جب قبیلے کی ایک بچی نے اس سے آ کر پوچھا، آپ کیوں لڑتی ہیں، تو آذر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، کیونکہ کسی اور کی چیخ نقاب میں نہ چھپے بلکہ دنیا اسے سنے اور کچھ بدلے۔